بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عاصمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ اس وقت پاکستان کی جو قومی ایئر لائن ہے وہ زمین بوس ہو چکی ہے، اور وہ یوں زمین بوس ہو گئی ہے کہ اس کے حوالے سے جو پائلٹس اور ان کے جعلی لائسنس تھے پی کے 8303 کے حوالے سے، جو کہ ایکسیڈنٹ جس کا ہوا اور ایک بڑا بھیانک ایکسیڈنٹ تھا، اس کے نتیجے میں ایک رپورٹ پبلک کی گئی اور اس رپورٹ کے حوالے سے کچھ مندرجات بتائے گئے۔ وہ مندرجات جب سامنے آئے تو وزیر ہوابازی نے فلور آف دا ہاؤس سٹیٹمنٹ دیا، جس میں کہ انہوں نے کہا کہ تقریباً 860 میں سے 234 کے قریب 262 کے قریب جو کہ 30% بنتا ہے اس تعداد کا جو پاکستان کے کمرشل پائلٹس ہیں، ان کی وجہ سے یہ جعلی لائسنس ہیں جو کہ 262 پائلٹس کے ہیں، ہم ان کو فوری طور پر واپس بلا رہے ہیں۔ یہ دھماکہ تھا جو کہ قومی ایئر لائن کی تباہی کا سبب بنا، اور اس دھماکے کے بعد پاکستان کی قومی ایئر لائن کے حوالے سے پوری دنیا میں جتنی بھی اہم جگہیں تھی وہاں پر نہ صرف پی آئی اے بند ہوئی، جیسے برطانیہ، یورپ، امریکہ، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے پائلٹس غیر ملکی پروازوں اور ایئر لائنز کے ساتھ کام کر رہے تھے، ان کے اوپر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان جو ہے وہ جاری ہو گیا۔ یہ بھی آپ کو بتاتے چلے کہ جو سول ایوییشن ہے اس نے لیٹر لکھا ہے جو کہ 2 دن سے چل رہا ہے۔ آج قائمہ کمیٹی کے سامنے انہوں نے روبرو یہ کہا کہ وہ تمام جو لائسنس تھے ہمارے پائلٹس کے وہ ٹھیک ہیں، وہ غلط نہیں ہیں، اور تقریباً 106 میں سے 96 104 میں سے 96 کے قریب جو لائسنس ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، باقی بھی جو ہے وہ پروسیس میں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن یہ آپ کو دکھاتے چلے کہ وزیر ہوابازی نے غلام سرور خان صاحب نے فلور آف دی ہاؤس کیا کہا تھا اور اس کے بعد کیا ہوا، ذرا دیکھیے گا ان کا سٹیٹمنٹ۔ پاکستان میں ٹوٹل 860 ایکٹیو پائلٹس ہیں، جس میں پی آئی اے بھی ہے، بلیو بھی ہے، سرین بھی ہے، ایکس شاہین ایئر لائن کے بھی ہیں، اور کچھ چارٹر پرائیویٹ کلبز کے بھی ہیں۔ ہے تو یہ دکھ کی بات، افسوس کی بات، اور سب سے بڑھ کے شرم کی بات کہ ہم دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں کہ ہمارے پائلٹس، جس میں سے 262 آؤٹ آف 860 30% آلموسٹ کے لائسنسز فیک ہیں۔ انہوں نے ایگزامز پراپر نہیں دیے، خود نہیں دیے، ان کا وہ فلائنگ ایکسپیرینس نہیں ہے، اور صرف یہ بتا نہیں رہے، اس پہ ہم نے ایکشن بھی شروع کروا دیا۔ اس سٹیٹمنٹ کے بعد جو ہونا تھا وہ ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی جو قومی ایئر لائن کے چند جہاز ہوا میں تھے وہ بھی زمین بوس ہو گئے۔ اس فیصلے کو وزیر اعظم پاکستان نے خود انڈورس کیا اور فلور آف دا ہاؤس انڈورس کیا۔ انہوں نے کیا کہا، ذرا وزیر اعظم کا بیان بھی سن لیجئے۔ کہتے پی آئی کی رپورٹ دبا دو، یعنی آپ اگر فیک نہیں یہ پبلش کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کے فیک لائسنسز ہیں، یعنی لوگوں کی جانوں خطرے میں، اگر کوئی آپ کو پتا ہو رپورٹ میں کہ کوئی فیک لائسنس ہے اور آپ نہ کریں، کوئی کریش ہو جائے تو خون تو میرے ہاتھوں پہ ہے، ہم ساری قوم کے اوپر ہے۔ ینگ پارلیمنٹیرینز کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی آپ کو اپنی کرسی چھوڑنے سے گھبرانا نہیں چاہیے، کبھی ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی صرف یہ نہیں بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کو گھبرانا بھی نہیں ہے اگر کرسی بھی چھوڑنی پڑے، ینگ پارلیمنٹیرینز کو کہا، لیکن اسی سپیچ میں کہا تو آپ کو چھوڑنی پڑے گی۔ آج مطالبہ ہو رہا ہے پوری پارلیمان کی طرف سے، آج مطالبہ ہو رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے، پاکستان کی سول سوسائٹی کی طرف سے، پالپا کی طرف سے، کہ جو وزیر ہوابازی کا سٹیٹمنٹ ہے اور جو ڈی جی سول ایوییشن کا سٹیٹمنٹ ہے وہ ایک دوسرے سے مطابقت ہیں اور بے تحاشا نقصان ہو چکا ہے، لہٰذا استعفیٰ دیا جائے، اور یہ وزیر ہوابازی سے استعفے کی بات کی گئی۔ آج پارلیمان میں کیا ہوا ذرا کوئکلی وہ بھی سن لیجئے۔ جگہ سائی ہوئی، جو بےزتی ہوئی ہے، جس سٹیٹمنٹ کی بنیاد پر ہوئی ہے، اس سٹیٹمنٹ کو رد کیا ہے اسی وزارت کے ایک افسر نے جو ڈی جی سول ایوییشن ہے، ذمہ دار ترین شخص ہے۔ ڈی جی کا بیان ہے، یہ اس حکومت اور وزیر صاحب کے جو تمام اس ہاؤس میں بیانات ہیں ان کی نفی ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ ہمارے پائلٹ کبھی بھی جعلی نہیں ہیں، ان کو بدنام کرنے کی کوشش اس جعلی حکومت اور وزارت نے کی ہے جس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اگر تو منسٹر درست ہیں تو سول ایوییشن کے اہلکار ریزائن دیں، سول ایوییشن کا خط درست ہے تو منسٹر ریزائن دیں۔ پاکستان کی ایوییشن تباہ ہو گئی ہے، 50 کروڑ کا لاس ہوا ہے۔ ہمارے آج پائلٹس گراؤنڈ ہوئے ہیں، پی آئی اے کے پلینز گراؤنڈ ہوئے ہیں۔ یہ بھی وارننگ سن لے
کہ ہمارا ادھر ایئر سپیس بھی کسی اور ملک کے حوالے کیا جائے گا. ہم وہ پارٹی نہیں ہے جو غداری کا لیبل دیتے ہیں, لیکن یہ غداری ہے. ہمارا نیشنل ایئر لائن آپ نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے. اس کی چیئر کہاں ہے, اس کا نام کہاں ہے؟ یہ محض نااہلی ہے, یہ کرپشن ہے, یہ بد انتظامی ہے, یا یہ ایک گہری سازش ہے قومی ایئر لائن کے خلاف؟ یہ اپوزیشن کا کہنا ہے اور یہ ماننا ہے. کیا ہوگا؟ کیا وزیر ہوابازی کو استعفیٰ دینا پڑے گا, یا اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم بھی ذمہ داری قبول کریں گے کہ قومی ایئر لائن کی تباہی اور اس کے بعد اب روزویلٹ ہوٹل جو کہ پاکستان کا اثاثہ ہے اس کے بیچنے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. اس کے اوپر پروگرام کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ آج کچھ پنجاب میں تبدیلی اور وسیم اکرم پلس جو ہیں ان کے مائنس ہونے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. شبلی فراز صاحب نے تردید کی ہے, لیکن یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ حکومت کے پاس کارکردگی کے 6 مہینے ہیں یا نہیں, کارکردگی دکھا پائیں گے کہ نہیں, اس پہ بات کریں گے. پاکستان کے آج معتبر ترین تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب مظہر عباس صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور واقعی نہیں ہیں. ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں جناب فہد حسین صاحب, لکھتے بھی ہیں, بولتے بھی ہیں, اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں, ایڈیٹر ڈان اسلام آباد ہیں اور آپ ان کو پڑھتے ہیں. آج بھی بڑا زبردست پیس ان کا چھپا ہے, بہت بہت شکریہ سر. جناب ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, اگین آپ ان کو سنتے, بولتے, پڑھتے رہتے ہیں اور پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اور جو حکومتوں کی کرٹیکل ان کے حوالے سے انالیسز ہے ان پہ اپنا بڑا شعرہ رکھتے ہیں. آپ سب لوگوں کو خوش آمدید. سب سے پہلے میں مظہر صاحب آپ کے پاس ہی آنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ سینئر ترین ہیں. تو سر مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہوا ہے پی آئی اے کا معاملہ, یہ محض نااہلی ہے, یہ کچھ غلطی ہو گئی ہے؟ آج بھی انہوں نے اور عملے کے بارے میں بھی کہہ دیے, تعداد دے دیے کہ وہ بھی ان کے پاس بھی جعلی ڈگریاں اور لائسنس ہیں. دیکھیے, میں اس اسٹیج پر سازش کہنا تو ٹھیک نہیں ہوگا, سازش, کیونکہ سازش کے لیے آپ کو پھر اپنے بیان پہ اس کے دفاع میں آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت پڑتی ہے. ویسے تو ہمارے یہاں ہر چیز کہہ دی جاتی ہے, لیکن نااہلی تو ہے, اور صرف نااہلی نہیں ہے. دیکھیے, فلور آف دی ہاؤس اگر کوئی ممبر انکلوڈنگ منسٹر اور پرائم منسٹر اگر کوئی غلط اسٹیٹمنٹ دے دیں تو پھر ظاہر ہے کورٹ اسمبلی کے رولز اینڈ پروسیجرز اس میں نشاندہی کرتے ہیں کہ آپ کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے. لیکن خیر, پرائم منسٹر یا منسٹر کے خلاف کیا کارروائی ہوگی ہماری یہاں. لیکن ابھی بھی اس چیز پر اسٹینڈ کرنا, مجھے یہ لگ ہی رہا ہے کہ یہ دنیا بھر میں پی آئی اے کو متنازع بنا رہے ہیں. آلریڈی پی آئی اے کو گراؤنڈ تو کر ہی دیا ہے انہوں نے, اب منسٹری آف ایویشن کو بھی گراؤنڈ کر رہے ہیں, سول ایویشن کو بھی گراؤنڈ کر رہے ہیں. یہ اس وقت ایسی صورتحال میں لا کے پی آئی اے کو کھڑا کر رہے ہیں کہ جہاں سے پھر واپسی کا راستہ نہیں نظر آتا مجھے, کیونکہ شک تو ہو گیا ہے. اب وہ جن کو آپ نے کلیئر کیا ہے ان کے ساتھ جو کچھ تو ہو گیا, ان کا کیریئر جو تباہ ہونا تھا وہ ہو گیا. لیکن باقی جو پائلٹ ہیں ان کو بھی دنیا میں اب شک کی نگاہ سے, ویسے ہی پاکستان جہاں لکھا ہوا آ جاتا ہے وہاں شک آ جاتا ہے دنیا بھر میں, اور یہ ہماری بدقسمتی ہے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ جہاں پاکستان لکھا ہے, چاہے وہ آپ کا پاسپورٹ ہو, آپ کا شناختی کارڈ ہو, وہاں دنیا بھر میں اس کو شک کی نگاہ سے دیکھا جانے لگتا ہے. لیکن اگر ہمارے یہاں کا ہی کنسرن منسٹر یہ کہہ دے کہ جی 262 کے پائلٹ کے لائسنس فیک تھے, تو پھر آپ کو وہ باقی جو ماندہ پائلٹس ہیں ان کے بارے میں بھی پھر یہی شک و شبہات ہوں گے. اسی وجہ سے دنیا بھر میں پائلٹس کو ڈفیکلٹی پیش آ رہی ہے. لیکن میرا خیال ہے اگر یہاں بھی ہم نہیں رکے تو پھر یقیناً سازش کی بو آئے گی. بالکل, یہ اپوزیشن تو اس کو سازش ہی قرار دے رہی ہے, بلکہ آپ نے نفیسہ صاحبہ کو سنا, وہ تو غداری کہہ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ یہ قومی ادارے کے ساتھ نہیں پاکستان کے ساتھ غداری ہے. فہد صاحب, اگر اس طرح کی سچویشن بن گئی ہے کہ آپ کی قومی ایئر لائن جو کہ پہلے کم از کم اڑ تو رہی تھی, اس کے طیارے ہوا میں تو تھے, اب تو وہ لوکل ایک طرح کی وہ بن گئی ہے, ایک صرف کراچی, اسلام آباد, لاہور, کوئٹہ, پشاور چلنے والی ایئر لائن. آپ کی سب سے زیادہ چلنے والے جو جہاز تھے وہ نیو یارک اور پیرس اور یورپ اور برطانیہ کے اندر تھے, وہ تو گراؤنڈ ہو گئے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ کیا یہ بیچنے کی تیاری ہے؟ جیسے روزویلٹ کے حوالے سے بھی آج آپ نے پوری قائمہ کمیٹی کی پروسیڈنگ سنی کہ اس میں کہا کہ ہمارے پاس اس کے بغیر چارہ نہیں, حالانکہ وہ پروفٹ میں ہے وہ جو ہوٹل ہے. تو آپ یہ کیا مس پلان کیا, انہوں نے پلاننگ ٹھیک نہیں ہوئی, کیا وجہ ہے؟
دیکھیے آسما درست کہہ رہی ہیں آپ. جب آپ یہ دیکھتے ہیں جس طریقے سے معاملات کو ہینڈل کیا گیا ہے اور جیسے جو ہے وہ یعنی چند دنوں میں ایک اتنا بڑا جو ادارہ ہے, جو اتنا پرانا اور تاریخی ادارہ ہے, اس کے اوپر اس طرح کی تہمت لگا کے, الزامات لگا کے, اور یعنی چند ہفتوں کے اندر اس کو کہاں سے کہاں لے آئے ہیں, تو ظاہر بات ہے پہلا تو ذہن میں سوال یہی آتا ہے کہ یہ اس طرح کا کام کون کر سکتا ہے. یعنی اس کے پیچھے آپ کو واقعی میں سمجھ نہیں آتی کہ اتنی بڑی غلطی اور اتنی غیر ذمہ دارانہ باتیں جو ہیں جن کے کانسیکوینسز اتنے خطرناک ہیں, وہ کیسے کی جا سکتی ہے. تو جب یہ ذہن میں یہ سوال تو آتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, کوئی ایجنڈا ہے. لیکن آسما میں جس طریقے سے میں کئی یعنی جب سے یہ حکومت آئی ہے میں حالات دیکھ رہا ہوں تو میرے ذہن میں ایک دوسرا آپشن بھی آتا ہے, وہ عین ممکن ہے, اور وہ ہے پیور نااہلی. یعنی یہ ممکنات سے باہر نہیں ہے, کیونکہ یہ پہلی بار تو نہیں ہوا اس گورنمنٹ میں کہ کوئی اس طرح کی اپروچ یا اس طرح کی پالیسی اپنائی گئی ہے یا اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں جن کو بعد میں لوگ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ ہوا کیا ہے. تو عین ممکن ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہو. لیکن میں یہ بھی ماننے کو تیار ہوں کہ یہ انتہا کی نااہلی ہے, اور اس کو انگریزی میں لفظ استعمال کروں گا کرمنل نیگلیجنس, کہ آپ نے اس نااہلی کی وجہ سے ایک نیشنل ایسٹ ہے اس کا آپ نے وہ حال کر دیا ہے کہ جس طرح مظہر صاحب کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ ریکور کرتی ہے کہ نہیں کرتی. تو فوری طور پر استعفیٰ مانگنا, چلے آپ آج وفاقی وزیر نے استعفیٰ دے بھی دیا, اس سے جو نقصان ہوا ہے وہ تو پورا نہیں ہوگا. اور آپ بالکل درست کہہ رہی تھی کہ اس طرح کے معاملات میں ساری چیز تو ٹرسٹ ہوتی ہے, کریڈیبلٹی ہوتی ہے. آپ جو مرضی کر لیں, اگر لوگوں کے ذہنوں میں شک آ گیا ہے کہ ان کے پائلٹس کو اڑانا نہیں آتا تو کون جہازوں میں بیٹھے گا. تو مجھے لگتا ہے یہ کہ حالات جو ہیں یہاں سے جہاں تک پہنچا دیے گئے, واپس لانا بڑا مشکل ہے. ڈاکٹر صاحب, اگر فہد صاحب جیسے کہہ رہے ہیں مظہر صاحب, اگر اسی بات کو آگے بڑھایا جائے تو ماضی میں بھی بہت کوششیں ہوئیں کہ نجکاری کی جائے پی آئی اے کو چلانے کے قابل بنایا جائے. اس میں مختلف حکومتوں نے طریقہ کار اختیار کیے. ماضی کے مقابلے میں اس ٹینیور کے اندر جو ہے پچھلے 2 سال میں پی آئی اے کو کتنا نقصان ہوا, اور کیا واقعی نجکاری کے لیے یہ طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے جو کہ کہا جا رہا ہے مبینہ طور پر اپوزیشن کی طرف سے کہ اس کی نجکاری کے واسطے ہی یہ طریقہ اختیار کیا گیا؟ جی آسما, میرے ذہن میں 3 چیزیں آتی ہیں. پہلی تو ہے کہ ایک انتقام کی آگ, دوسری ہے سیاسی مخالفت, اور تیسری ہے قومی مفادات کا تحفظ کرنا. ایک بڑی واضح طور پہ بات سامنے یہ آ گئی ہے کہ حکومت جو ہے, جو اس کے وزراء ہیں, وہ انتقامی آگ اور ایک بالغ قسم کی سیاسی مخالفت میں تفریق نہیں کر پا رہے ہیں. اور یہ بھی بات واضح ہو گئی ہے کہ جس سوچ کے ہمارے وزراء یا ہماری حکومت کے کچھ وزراء مالک ہیں, وہ بالغ سیاسی سوچ نہیں ہے, وہ سنجیدہ نہیں ہے, وہ کہنا کرنا کچھ چاہتے ہیں. وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سے کسی قسم کا انتقام لینا چاہ رہے تھے, لیکن یہ تفریق نہیں کر پائے کہ اس کے نتیجے میں قومی مفادات کا کتنا بڑا نقصان ہوگا. تو یہاں پہ حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے, میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کی سازش ہو رہی ہے کہ پی آئی کو نجکاری کی سازش کی جائے, اس کی ویلیو بالکل گرا دی جائے. ایسا کوئی مجھے ایسی کوئی نقطہ, کوئی ایسی ڈائریکشن اس میں نظر نہیں آ رہی. جیسے ابھی شاید مظہر صاحب نے کہا یا فہد صاحب نے کہا کہ وہ پیور جو نااہلی ہوتی ہے, یعنی کہ آپ کے پاس ایک بالغ سیاسی دماغ نہیں ہے. آپ کی کوشش یہ تھی کہ ہم پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو نشانہ بنائیں کہ انہوں نے جعلی لائسنس بنا کے پائلٹس کو پی آئی اے میں ڈال دیا. یہ نہیں سوچ پائے کہ اگر یہ کہیں گے تو قومی مفادات کا کتنا بڑا نقصان ہوگا. تو وہ جو انتقام کی آگ ہے سیاسی مخالفت میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو بڑی جائز چیز ہے. وہ دنیا کے ہر ڈیموکریسی کے اندر, جمہوریت کے اندر وہ ہوتی ہے. ایک پارٹی دوسری پارٹی کے خلاف مخالفت بھی کرتی ہے, اس کے آرگیومنٹس بھی لے کے آتی ہے. لیکن یہاں پہ انتقام کی آگ اور سیاسی مخالفت میں حکومت جو ہے وہ تفریق نہیں کر پا رہی ہے. اب جو سب سے بڑا اثاثہ ہے, دیکھیے پی آئی اے خود کو تو ہم نے تباہ کر دیا. اب پچھلے سال 56 ارب کا نقصان ہے, پچھلے کوئی 10 سال 12 سال میں آپ جمع کر لیں 400-500 ارب کا نقصان ہو چکا ہے. تو یہ کسی کو بیچنے کے قابل تو یہ ایئر لائن نہیں بچی.
اب اس کے پاس جو سب سے بڑا اثاثہ ہے, جو قیمتی ترین پراپرٹی ہے نیو یارک میں گنی جاتی ہے, وہ روزویلٹ ہوٹل کی ہے. یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ اتنا بڑا ہوٹل ہے, 1025 کمرے ہیں اس کے پاس. ایسی پراپرٹیز, ہوٹل پراپرٹیز نیو یارک جیسے شہر میں 2 یا 3 ہیں. ایک اس کے مقابلے کا ہوٹل گنا جاتا تھا جو والڈروف آسٹریا کہلاتا ہے, اس کے پاس اس سے کچھ زیادہ کمرے ہیں. وہ ابھی کچھ سالوں پہلے جو ہے وہ بکا ہے, اور اس کا ایک کمرہ جو ہے وہ تقریباً $14 لاکھ کا بکا ہے. تو جو قیمت لگائی جاتی ہے نیو یارک کے اندر وہ تقریباً ایک کمرے کے حساب سے لگائی جاتی ہے. اور اگر 14 لاکھ کا والڈروف آسٹریا کا کمرہ بکا ہے تو روزویلٹ کی قیمت تقریباً $1.5 ارب بنتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ روزویلٹ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے, لیکن 30-40 سال سے ہم اس کے مالک ہیں. اس نے کبھی بھی پچھلے 100 سال میں یہ پہلا سال ہے جس میں روزویلٹ ہوٹل جو ہے وہ نقصان کر رہا ہے. تو ہمارے اوپر یہ بوجھ نہیں ہے, یہ ٹائم بالکل وہ بھی شاید کووڈ کی وجہ سے ہوا ہے نقصان سر, وہ بھی کووڈ کی وجہ سے. لیکن اب وہ کہا جا رہا ہے مظہر صاحب کہ یہ ٹرمپ جو ہے وہ اس کو خریدنے کے لیے تیار ہیں, اور یہ کل ڈی جی صاحب نے قائمہ کمیٹی کے سامنے کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ اس کے خریدار ہیں, وہ اس کو خریدنا چاہتے ہیں. تو پھر کہیں جا کے ہم کوئی کنیکشن کہیں پہ بناتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اس کو اب اس کی خریداری کی باتیں جو ہے خبریں وہ بہت زیادہ پبلک ہونا شروع ہو گئی ہیں اور بہت منظر عام پر آ رہی ہیں. دیکھیے آسما, کچھ میرا خیال ایک ڈیڑھ ہفتے پہلے یہ کیٹیگوریکلی کہا گیا تھا کہ نہیں بک رہا, نہیں کنسیڈر ہو رہا, اس کو نہیں کنسیڈر کر رہے بیچنے میں. اب جب یہ اس طرح کی خبریں آتی ہیں تو پھر ڈاؤٹس کریٹ ہوتے ہیں. پاکستان اسٹیل کے بارے میں بھی کل آج یہ خبر آئی کہ جی پاکستان اسٹیل تو نہیں بیچ رہے, پرائیویٹائز نہیں کر رہے, لیکن اس کی زمین لیز کرنے جا رہے ہیں. اب میں شروع سے اس بات پہ مجھے ہمیشہ سے شک رہا ہے کہ پاکستان اسٹیل کی جو زمین ہے وہ اربوں روپے کی زمین ہے, اور معاملات وہیں گڑبڑ ہیں, ماضی میں بھی یہی رہے ہیں اور ابھی بھی. تو آپ ایک پاکستان اسٹیل کو آپ کس انداز میں چلائیں گے, کس پارٹنرشپ میں چلائیں گے؟ جب بھی ہم اس طرح کے کوئی معاملات کرتے ہیں اس میں ہمیشہ شکوک و شبہات آتے ہیں, اس میں ہمیشہ بہت سی انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ماضی میں بھی انٹرسٹڈ تھے, ابھی بھی انٹرسٹڈ نظر آتے ہیں. لیکن یہ جو خبر ہے کہ ہم زمین لیز کرنے جا رہے ہیں اور اس کو ہم پرائیویٹائز نہیں کر رہے, تو مجھے بات جو ہے نظر آتی ہے کہ معاملات پرائیویٹائزیشن ہمیشہ ہی ہوتا رہا ہے. آج ہی بلکہ آج ہی سر وہ پبلک پرائیویٹ جو پارٹنرشپ ہے اس کے حوالے سے کوئی آرڈیننس کی تیاری ہوئی ہے, اس کی ڈیٹیلز ابھی آ جائیں گی, شاید ابھی خبر ہی چلی تھی تھوڑی دیر پہلے. اگر ایسا ہے تو پھر تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر بہت چیزیں ہو جائیں گی. میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد کارکردگی جو کہا جا رہا ہے کہ 6 مہینے کارکردگی کے حوالے سے حکومت کے بڑے اہم ہیں. وزیر اعظم نے اپنے وزراء کو کہا ہے, وزراء یہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے حکومت پہ پریشر ہے, وزیر اعظم پہ بھی پریشر ہے, تو کیا یہ پریشر جو ہے وہ پریشر ہی رہے گا یا کوئی کارکردگی نظر بھی آئے گی, اور اگر نظر نہیں آئے گی تو کیا ہوگا, اور پنجاب میں کیا ہونے جا رہا ہے جہاں پہ آلریڈی کارکردگی پہ بڑے سوالات ہیں. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک کے بعد فہد صاحب آپ سے, آج تو آپ نے لکھا بھی ہے, کچھ ہواؤں میں اسلام آباد کی عجیب سی بات ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ 6 مہینے کی بات ہے, کارکردگی کا دباؤ ہے, وزیر اعظم نے وہ دباؤ جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا اپنے وزیروں کے اوپر کہ آپ کو کارکردگی دکھانی ہے. لیکن سر آٹا, چینی, پیٹرول, ابھی آٹے کی جس طرح قیمتیں بڑھ رہی ہیں, سیمنٹ اور بہت ساری اور چیزوں کے اوپر جو مسائل اس وقت چل رہے ہیں, کیوں حکومت کارکردگی نہیں دکھا پا رہی؟ کیا مسئلہ ہے سب سے بڑا آپ کے نزدیک؟ دیکھیے آسما, میرے خیال میں جو مسئلہ ہے نا وہ صرف کارکردگی کا نہیں ہے, وہ ہے یہ ایک یعنی کلیئر نہیں ہونا کہ کرنا کیا ہے. دیکھیے مثال کے طور پر جب میں اگر ایک سپورٹس کی انالوجی دوں, اگر آپ ہاکی میچ کھیلنے جا رہے ہیں تو جو کپتان ہے یا کوچ ہے وہ لڑکوں کو یہ نہیں کہتا کہ یار تم نے آج جانا ہے اور بہت اچھا کھیلنا ہے. اس کے پاس ایک پلان ہوتا ہے کہ تم نے دیکھو فارورڈز نے یہ موومنٹ بنانی ہے, رائٹ فلینک سے جو لوگوں نے جانا ہے انہوں نے اس طریقے سے موومنٹ بنانی ہے, ایک پلان ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہ صرف بار بار یہ کہنا کہ جناب یہ کارکردگی دکھاؤ یا دکھائیں گے, میرا سوال یہ ہے کہ مجھے تو ابھی تک کسی نے یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ کارکردگی کیا ہے. بھائی آپ کوئی ایک آبجیکٹیو تو سیٹ کریں
آپ ٹارگٹ سیٹ کریں, آپ بولیں کہ جناب ہمارے پاس جو 5 سال ہیں, اب تو خیر 3 سال رہ گئے ہیں, ان 3 سالوں میں ہم نے یہ 3 چیزیں کرنی ہیں, یہ ہمارا ویژن ہے, ان 3 چیزوں کو کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ پلان ہے. پھر مجھے سمجھ آئے کہ کارکردگی ہے کیا. لیکن یہ کہنا کہ جناب وزیر کارکردگی دکھائیں, یہ تو کچھ بھی نہ ہوا. بات تو میرے خیال میں ایشو لیک آف کلیئرٹی ہے, انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے, اور اس کی وجہ سے ایک عجیب کنفیوژن سا ہے جس میں ہر وزیر یہ کہتا ہے اچھا جی میں نے کارکردگی دکھانی ہے تو اب میں کیا کروں. یعنی اگر آپ اس ٹائم 2 سال کے بعد سوچ رہے ہیں کہ میں کیا کروں تو آئی ایم سوری, پھر تو دیٹ مینس کہ آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. ایشو یہ ہے پریشر تو موجود ہے, تو کس کی طرف سے پریشر آپ کو لگتا ہے کہ موجود ہے اس وقت حکومت پہ کہ کارکردگی دکھائیں؟ عوام کا پریشر ہے یا اشرافیہ کا پریشر ہے, کس کا پریشر ہے اس وقت آپ کے نزدیک؟ میرے خیال میں پریشر جو ہے وہ اس کی 4 لیولز ہیں آسما. پہلا لیول جو ہے وہ ایکسپیکٹیشنز کا ہے, جو لوگوں کی تھی وہ توقعات تھی, ان توقعات پہ جب آپ پورے نہیں اتر رہے تو ایک پریشر تو وہ ہے. دوسرا پریشر ہے اپوزیشن کا, جو کہ جن کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جن دھوم دھڑکے سے آئے تھے اب ان سے کام نہیں ہو رہا, تو وہ ان کی جو لیک آف پرفارمنس ہے اس کے اوپر وہ شور کر رہے ہیں. دوسرا پریشر وہاں سے بلڈ ہونا شروع ہو گیا ہے. تیسرا پریشر ہے میرا اور آپ کا اور ان لوگوں کا جو ملٹی پلائرز ہیں, جو انفلوئنسرز ہیں, جو روز آ کے کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, جو ان سے سوال کرتے ہیں. اور چوتھا پریشر ہے اسٹیک ہولڈرز کا, اسٹیبلشمنٹ کا, ان لوگوں کا جن کی وجہ سے آج یہ لوگ یہاں بیٹھے ہوں. تو یہ 4 لیول پہ پریشر آ رہے ہیں اور گورنمنٹ جو ہے وہ ان 4 لیول پر اس پریشر کو برداشت نہیں کر پا رہی. اچھا بالکل ڈاکٹر صاحب, کتنی دیر تک گورنمنٹ جو ہے وہ ان پریشرز کو سسٹین کر پائے گی, اور ان میں سے جو آخری گنوایا اس کا پریشر کتنا ہوگا؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک توقعات کا لیول اور پھر معیشت کا جو پریشر ہے وہ کتنا زیادہ ہے, اور وہ سب سے زیادہ معنی رکھتا ہے سب کے لیے انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ. جی آسما, آپ نے کارکردگی کا ذکر کیا. میں سمجھتا ہوں بڑا ہی سمپل سا ایک فارمولا ہے کہ آپ نے نیت جمع قابلیت ول ایکول ٹو کارکردگی, جو پرفارمنس کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ 2 چیزیں چاہیے ایٹ اے ویری سمپلیفائڈ لیول. آپ کے پاس نیت, سیاسی نیت ہونی چاہیے, آپ کے پاس قابلیت ہونی چاہیے. ان دونوں کو جمع کر دیں تو آپ ڈلیوری کر سکتے ہیں, آپ کارکردگی کر سکتے ہیں. اب فاض صاحب نے جو کہا وہ قابلیت کی آگے انہوں نے ڈیفینیشن بتا دی کہ قابلیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ٹیم ہوگی جو منصوبہ بندی کرے گی, جو پلان بنائے گی, پھر ایک ٹیم ہوگی جو اس منصوبہ بندی کے اوپر عمل درآمد کروائے گی. یہاں پہ نیت کا مجھے ابھی بھی شک نہیں ہے. یہ حکومت چاہتی ہے, یہ حکومت 2 سال پہلے بھی چاہتی تھی, ابھی بھی چاہتی ہے کہ کچھ کر کے دکھائے, لیکن صرف نیت کے اوپر کام نہیں چلتا. یہاں پہ قابلیت کا ایک بڑا ہی شدید, بڑا ہی سنگین قسم کا فقدان ہے. ہمارے پاس نہ کوئی منصوبہ ہے, جیسے بھی فاض صاحب نے کہا, نہ کوئی ٹیم ہے جو منصوبہ بندی کر رہی ہے, اور نہ کوئی ٹیم بنائی گئی ہے کہ جو ان منصوبوں کے اوپر فیوچر میں جا کے عمل درآمد کرائے گی. تو یہاں پہ 40% وقت تو آپ آسما سمجھیے کہ گزر گیا, اب باقی رہ گیا 60% وقت. اب یہ 40% وقت میں ابھی تک تو ہمارے پاس ٹیم ہی نہیں ہے, ابھی تک ہمارے پاس منصوبہ نہیں ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اگر آپ یاد کریں تو فواد چودھری صاحب نے جو وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیا تھا اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہمارے پاس تو ابھی کچھ بھی ویژن کو عمل درآمد کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوا ہے. تو یہاں پہ نیت میں ابھی بھی, نیت پہ میرا ابھی بھی شک نہیں ہے, سیاسی نیت ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن یہاں پہ قابلیت کا ایک بڑا ہی سنگین قسم کا فقدان ہے. اب آپ سوچئے کہ جب حکومت اگر چینی کارٹل کی طرف جاتی ہے تو چینی 55 روپے 85 پہ پہنچ جاتی ہے, اگر آٹے والوں کی طرف جاتی ہے تو وہ 35-40 روپے کا کلو جو بک رہا تھا وہ 50-55 پہ چلا جاتا ہے. اب یہ پچھلے 1 مہینے میں تقریباً 10 روپے فی کلو آٹے کی قیمت بڑھ گئی ہے, حالانکہ ابھی تو ہمارا ہارویسٹ سیزن تھا, ابھی تو فصل آئی ہے. بالکل بالکل. تو مزہ صاحب, پھر یہ جو کارکردگی دکھانے کا دباؤ ہے یہ اگلے 6 مہینے میں اگر پورا نہیں ہوتا تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ لگتا ہے ایسے جیسے اپوزیشن بھی کسی طاق میں ہے کہ کووڈ ختم ہو یا تھوڑا سا ہلکا ہو, محرم کے بعد کی ایکٹیویٹیز ہوں. اپوزیشن میں آپ کو کوئی دم خم نظر آتا ہے کہ وہ کچھ تحریک چلا سکتے ہیں کیونکہ وہ حکومت کو گھر بھی نہیں بھیجنا چاہتے, وہ -1 چاہتے ہیں, اس کے لیے ان کا لائے عمل سامنے نہیں ہے, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
آسما اپوزیشن تو مجھے اپنی ہی اپوزیشن نظر آتی ہے، یعنی وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لوگوں سے جو میں نے بات کی ہے مجھے بالکل نہیں نظر آتا کہ وہ کوئی جوائنٹ موومنٹ کے. مسلم لیگ نون جو ہے وہ ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پر ہے، وہ انتظار کر رہے ہیں. ان کا یہ بڑے واضح طور پہ ان کے اندر یہ نیریٹو پایا جاتا ہے کہ ہم اس چیز کو اسی طرح رہنے دیں، جتنا یہ ان پاپولر ہوں گے، جتنا یہ کرائسس بڑھے گا اتنا ہمارے ووٹ بینک مزید اسٹرانگ ہوگا. دیکھیے مسلم لیگ نون پنجاب میں اس کا ووٹ بینک ہے، اور مسلم لیگ نون کا سب سے زیادہ فائدہ اس چیز سے ہوا کہ ایک رانگ چوائس ایز اے چیف منسٹر آئی، اور جس کو پی ٹی آئی کے اپنے لوگ یہ فیل کرتے ہیں کہ یہ بہت ہی غلط فیصلہ تھا. اب 6 مہینے بعد کیا ہوگا؟ 6 مہینے کے فوراً بعد 2021 جیسے ہی شروع ہوگا تو سینٹ کے الیکشنز کی جوڑ توڑ شروع ہوگی، اور وہاں اتحادیوں کی بارگین پڑے گی. وہاں اپوزیشن ود ان دی ہاؤس اپنے کچھ کارڈز کھیل سکتی ہے. اس سے زیادہ مجھے سڑکوں پہ کوئی ایجیٹیشن نہیں ہوتا نظر آ رہا. دیکھیے جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے پاس 5 سال نہیں 4 سال ہوتے ہیں، کیونکہ آخری سال الیکشن کا سال ہوتا ہے، اور اس کے ظاہر ہے لاسٹ 3 منتھ جو ہیں وہ ویسے کیئر ٹیکر آ جاتے ہیں. تو اب ان کے پاس 2 سال ہیں. پہلے 6 مہینے میں آپ پالیسی بناتے ہیں اور اس کے بعد اس کی ایگزیکیوشن کی طرف جاتے ہیں. ایگزیکیوشن کرنے والی اتھارٹی کون سی ہوتی ہے؟ وہ ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، وہ آپ کی نوکرشائی ہوتی ہے. تو سول ریفارمز تو آپ نے کی نہیں. اس کے بدلے یہ ہوا کہ سول سرونٹ جو ہے ان کے اندر کنفیوژن، ایک غیر یقینی صورتحال پیدا کر دی آپ نے. کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کل اس کا کیا ہوگا. سول سرونٹس کو جو ہے وہ انکمفرٹیبل کر دیا. جو بزنس مین ہے، دیکھیے میں آج بھی سمجھتا ہوں پنجاب کا اسٹرانگ بزنس مین آج بھی مسلم لیگ نون کو بہتر آپشن کے طور پہ دیکھتا ہے. وہ نہ پیپلز پارٹی کو دیکھتا ہے، بالکل. لیکن یہ بڑا آپ نے جو انالوجی پیش کی ہے پنجاب کی سر، چونکہ پنجاب کی بنیاد کے اوپر انتخاب لڑنا ہے، وہاں پہ بزدار صاحب ہیں، وسیم اکرم پلس صاحب ہیں، وہ پلس جو ہے وہ کام کر پا رہے ہیں نہیں کر پا رہے، وہ کتنا ڈیلیور کریں گے، اس کی بنیاد کے اوپر انتخابات ہوں گے. آگے پی ٹی آئی کا ہوم گراؤنڈ ہے سمجھا جاتا ہے. تو کیا ہوگا اس کے اوپر بھی ہم ضرور بات کریں گے. ابھی کچھ تبدیلی کی باتیں وہاں پہ ہوئی ہیں، آج تردید بھی آ گئی شبلی صاحب کی، لیکن کیا تبدیلی کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے پنجاب کے اندر؟ بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ حکومت کی کارکردگی 2 سال جو کہ مکمل ہو گئے ہیں، اب اس کے بعد کچھ نہ کچھ دکھانا ہوگا تاکہ اگلے انتخابات کے اوپر جائیں، اور اپوزیشن بھی پر تول رہی ہے کہ محرم کے بعد سے کچھ تحریک ہم شروع کر سکیں. لیکن فہد صاحب، یہ جو مائنس بزدار باتیں ہو رہی ہیں یا پنجاب میں -1 کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ بات ہوتی ہے اس کے بعد دب جاتی ہے، پھر تردید آ جاتی ہے. بزدار صاحب کے پاس ایسا کون سا چراغ ہے، جادو کا چراغ، کہ جو وہ کہیں ہلتے نہیں ہیں، اور کارکردگی بھی آپ کے سامنے ہے، ہم کچھ کہیں گے تو شکایت ہوگی. کیا وجوہات کیا نظر آ رہی ہیں؟ کیا پی ٹی آئی کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے اس وقت ان کو الگ کر کے کسی اور کو لانا؟ فہد صاحب کمنٹ کرنا چاہوں گا. آپ نے جو حال ہی میں، جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی. اچھا، میں ایک تو آپ کے کالم کا بھی حوالہ دینا چاہوں گا. آسما، بڑا زبردست کالم آپ نے جو لکھا تھا BBC اردو میں، تو وہاں پہ اس میں بہت ساری آپ نے جو امپورٹنٹ چیزیں لکھی تھیں وہ میرے خیال ایک کانٹیکسٹ ہمیں پرووائڈ کرتی ہیں. دیکھیے پنجاب میں جو آپ نے ذکر کیا کہ کیا معاملہ ہے، بزدار صاحب کے پاس کیا چیز ہے، یہ وہی ایشو ہے جو سینٹر میں بھی ہو رہا ہے. جب پی ٹی آئی کہتی کہ ہمارے پاس ہمارے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ واحد آپشن ہے، اس کا مطلب یہ کہ کوئی اور ایسا ہے نہیں جب تک تو وہ ہیں. پنجاب میں بھی کچھ صورتحال ایسی ہوئی ہے کہ جب تک کوئی نیا آپشن پیدا نہیں ہوگا تب تک بزدار صاحب کی جو جسے کہتے ہیں کہ ان کی قسمت جو ہے وہ چمکتی رہے گی. کیو لیگ جو ہے وہ بہت کمفرٹیبل ہے بزدار صاحب کے ساتھ، اور کاف لیگ کا بڑا کرٹیکل رول ہے اس ٹائم پنجاب میں. جب تک وہ نہیں مانیں گے مجھے لگتا نہیں کہ وہاں پہ تبدیلی آئے گی. اب ظاہر بات ہے کاف لیگ کی آپشن ہے کہ یا بزدار صاحب رہیں یا ان کے پاس آ جائے وزارت اعلیٰ
جی جو ہے وہ کسی کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور جو ان کی وہ ہے نمبرز ہیں وہ بڑے ٹائٹ ہیں, اس لیے بزدار صاحب بیٹھے ہیں. اگر کوئی زبردست آپشن نکل آیا تو معاملات سے چینج ہوتے ہیں. اچھا مذہب, آپ کا کیا خیال ہے کہ واقعی مطلب آپشنز تو ہوتے ہیں ہر وقت, لوگ سمجھتے ہیں کہ آپشنز موجود ہیں, متبادل شاید موجود نہیں ہے اس وقت, لیکن آپشنز نکالنا مشکل کام تو نہیں ہوتا, تو کیا یہ اس میں وقت لگے گا؟ میں اور فہد صاحب شاید سمجھتے ہیں کہ ابھی اپوزیشن میں سے متبادل آنے کو تیار نہیں ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس وقت 2-3 وجوہات ہیں جس کی بنا پہ عثمان بزدار کو نہیں تبدیل کیا جائے گا. مجھے نہیں لگتا اس کا امکان. دیکھیے, ایک تو جس طرح بھی فہد کہہ رہے تھے, انہی کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے, جو اس وقت چودھریز ہیں, جو پی ایم ایل کیو ہے, اس نے تقریباً مرکز سے اپنا رابطہ ختم کر دیا. اس نے وزیر اعظم سے اپنے رابطے ختم کر لیے ہیں, لیکن پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو وہ اپنا وزیر اعلیٰ سمجھتے ہیں. دراصل چیف منسٹر چودھری پرویز الہی ہیں, تو وہ کیوں چاہیں گے کہ عثمان بزدار تبدیل ہو کے کوئی ایسا آدمی آ جائے جو تھوڑا سا انیشیٹو لینے والا آدمی ہو, طاقتور آدمی ہو؟ وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے. تو عمران خان صاحب سے جو خفتی ہو گئی ہے, جس کو انہوں نے بعد میں بنا لیا ہے, وہ ضد چلتی رہے گی. پی ایم ایل کیو جو ہے وہ اپنے انڈورس بناتے ہیں, مرکز سے اس کا جھگڑا چلتا رہے گا, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں وعدے پورے نہیں کی. لیکن کہ جتنی ریگولر میٹنگ عثمان بزدار اور پرویز الہی کی ہوتی ہیں, اس سے بالکل آپ مرکز میں دیکھیں تو عمران خان سے ان کی ملاقات کو ہوئے 1 سال ہو گیا ہے چودھریز کی. نہ عمران خان ان کے گھر جاتے ہیں, نہ وہ وزیر اعظم ہاؤس آتے ہیں. تو ایک اس طرح چودھریز نے اپنا کھیل کھیلا ہے کہ جس کی بنا پہ اگر کوئی کیوں جو ہے اس کی مرضی سے آئے گی. تو اس آپ کے خیال میں عثمان بزدار صاحب پہلے سے زیادہ مضبوط نظر آتے ہیں, خاص کر کے پی ایم ایل این کے جو فارورڈ بلاک اب دوبارہ سے زندہ ہو رہا ہے. تو فاروق صاحب, ڈاکٹر صاحب, اگلے کچھ دنوں کے اندر, اگلے مہینوں کے اندر معیشت سب سے اہم رول پلے کرے گی, اس کا تخمینہ آپ کے پاس کیا ہے؟ کدھر ہم کھڑے ہوں گے اور کیا ہوگا؟ آسما, سیاست کے اوپر ایک کامنٹ میں کر دوں کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی کی کوئی بھی سیاسی مخالفت ایگزسٹ کرتی ہے ملک کے اندر. دیکھیے, جو ہماری اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے پاس اس وقت کوئی سیاسی بیانیہ سچ نہیں ہے. ان کے پاس کوئی متبادل معاشی پالیسیز بھی انہوں نے کھول کے ہمیں نہیں دکھائی ہیں. پھر ان کی جو قیادت ہے وہ کئی قسم کے کرپشن کے کیسز میں پھنسی ہوئی. اب معیشت میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا, آپ نے پہلے پریشر کا ذکر کیا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اوپر جو 2 سب سے بڑے پریشرز ہیں, وہ پہلا پریشر معیشت کا ہے, اور دوسرا اس کی مخالفت جو ہے وہ پی ٹی آئی بامقابلہ پی ٹی آئی ہے. اس وقت باقی اپوزیشن جو ہے وہ کوئی رول نہیں پلے کر رہی. معیشت کا حال تو کچھ ایسا ہے کہ پچھلے 1 سال میں